الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے جمعۃ المبارک کی فضیلت۔ اور جمعۃ المبارک جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں لاکھ لاکھ اور کروڑہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک جیسا دن جو ہے وہ دیکھنا نصیب فرمایا ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کو اپنے اگلے ہی لمحے کا کوئی اعتبار نہیں کہ وہ اپنا اگلا لمحہ جیے گا بھی یا نہیں۔ اور اگر ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کر دی ہے کہ ایک 7 دنوں میں ہمیں جو 7واں دن ہے، جو سارے دنوں کا سردار ہے، وہ دیکھنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت عطا کر دی، تو ہمیں اس دن کی فضیلت کو جاننا چاہیے اور اس سے بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فسوف الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ سورۃ الجمعہ کا ترجمہ مبارک ہے، آیت نمبر 9۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور جیسے ہی آپ جمعہ کی نماز جو ہے وہ ادا کر چکو تو پھر سے اپنے کام کاج میں لگ جاؤ۔ اگر آپ اسی طرح سے اپنے فریضے کو سر انجام دیں گے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے روزگار اور رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ جو کام بھی آپ نے ادھورا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کو پہلا درجہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اور جمعہ پڑھنے کو آپ نے پریورٹی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے کاموں کی پریورٹی خود اپنے ذمہ لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی کام کاج کر رہے ہو، اگر آپ کے کوئی بھی فرصت کے اوقات ہیں، مطلب کوئی بھی مصروفیت ہے، تو اس میں سے آپ فرصت کے اوقات جو ہے وہ خود سے سیٹ کرو۔ آپ اپنے شاپنگ مالز، شاپنگ کی چیزیں، اپنی دکانیں، اپنے کاروبار، ہر چیز کو اس وقت کے لیے بند کرو جتنی دیر کا نماز کا وقت ہے، خطبے کا وقت ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے جلدی کرو اور مسجد میں باوضو ہو کر جاؤ۔ اور کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں جمعۃ المبارک کے دن کے لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں کہ جمعے کے دن نہانا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، مسواک کرنا اور صاف ستھرے کپڑے پہننا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان جب یہ کام یہ سوچ کر کرتا ہے کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ڈیلی بیسس پر بھی ہمیں اپنی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر ہم نے ایک دن پہلے غسل لینا ہی ہے تو بہترین ہمیں درجہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم جمعے کے دن غسل کرنے کو زیادہ پریورٹی دیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ثواب رکھا ہے، صفائی بھی آپ کی، ستھرائی بھی آپ کی، ٹھیک ہے، آپ کی بہتری، لیکن ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک بندے کو عطا کر رہا ہے۔ یہ جمعے کے دن کے فضائل ہیں، کیونکہ جمعے کے دن کی اتنی زیادہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں کہ ہر وہ کام جو کہ بڑے بڑے کام جو ہوئے تھے وہ جمعے کے دن ہی ہوئے تھے۔ اور اللہ کے نزدیک جو ہے ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور ممتاز اگر کوئی دن ہے تو وہ جمعے کا دن ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن سارے دنوں میں افضل اور ممتاز ہے۔ اس دن میں 5 ایسی خصوصیت ہیں جو اور دنوں میں نہیں ہیں۔ تو وہ کون سی ایسی 5 خصوصیت ہیں جو کسی اور دن میں موجود نہیں ہیں؟ تو نمبر 1، پہلی خصوصیت کیا ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور نمبر 2 پہ کیا ہے؟ اسی دن وہ خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجے گئے۔ نمبر 3، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اسی دن میں ایک ایسی ساتھ ہے
کہ بندہ اپنے رب سے جو حلال اور پاک چیز چاہتا ہے وہ اس کو ضرور عطا کر دی جاتی ہے۔ اور نمبر 6 ہے اسی دن قیامت آئے گی اور خدا کے مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا، غرض کے ہر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یوم جمعہ سے لرزتے اور ڈرتے ہوئے نہ ہو۔ یہ ابن ماجہ میں ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ مومنوں، جب جمعے کے دن کے لیے نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو۔ تو اگر بار بار قرآن حکیم میں اس بات کا ذکر آ رہا ہے تو سوچیں یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اپنے تمام کام جو ہے ان کو چھوڑنا ہے، خرید و فروخت کو ترک کرنا ہے اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے اس میں نجات ہو، اور ہمیں ہی نجات ملے گی ہی اللہ کی یاد میں اور خدا کے فضل سے ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جس کام کو اولین درجہ دیا یعنی فوقیت دی وہ جمعے کی اقامت تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کو قبا کے مقام پر جب پہنچے تھے اور 4 دن بعد جب یوم جمعہ تھا تو راستے میں سالم بن عوف کے مقام پر نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اسی جگہ پر نماز جمعہ ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد ابن ہشام کہتے ہیں کہ اسی دن کی یاد میں مدینہ میں ایک مسجد اسی جگہ آج بھی مسجد جمعہ کے نام سے موجود ہے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن جمعے کی فضیلت کو ابھارا، وہیں پر نماز ادا کر کے نماز جمعہ جب ادا کی تو ہمارے لیے یہ ایک میسیج تھا کہ جمعہ کا دن کتنا فضیلت رکھتا ہے۔ تو دین اسلام میں جمعے کا دن جو ہے وہ بہت ہی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس دن کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرے مقام پر اسے تمام دنوں کی عید کہا گیا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ جب دوسرے دنوں کی جس دن کو عید کہا گیا ہے تو وہ دن ہمارے لیے کتنی ہی اہمیت اور فضیلت کا باعث ہے۔ تو عام دنوں میں جو نماز ظہر ادا کی جاتی ہے، لیکن اس دن جو جمعے کے دن میں نماز ظہر ادا کی جاتی ہے اس دن میں ساقط کر کے 2 رکعت نماز جو ہے وہ فرض جمعہ رکھی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں سے ایک فرض اگر ساقط کر کے دوسرے کو رکھنا تو ڈیفینیٹلی اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ جمعے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور یہ دن جو ہے یہ قبولیت دعا کا دن ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خطبہ اور نماز کے اختتام کے دوران اس میں ایک ایسی ساتھ آتی ہے، یعنی کہ ایک ایسا لمحہ، ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور ہر ایک مسلک سے، ہر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ہے، اگر وہ اپنے دل میں ادب اور احترام رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ کل کائنات تو اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے، تو وہ بھی اگر یہ سوچ کر دعا کریں گے کہ جمعہ کے دوران یعنی خطبہ کے دوران اور نماز کے دوران میں مانگی گئی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان کی بھی ہر جو جائز خواہش ہوگی یا جائز دعا ہوگی اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری فرمائیں گے، کیونکہ وہ تو کل کائنات کے رب ہیں۔ تو ملائکہ کے نزدیک یہ دن یوم المزید ہے جو تا قیامت اسی نام سے پکارتے رہیں گے۔ تو یہ دن جو ہے ہم سب کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن پاک میں بار بار اسی بات پر ذکر کیا گیا ہے کہ نماز جمعہ کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت دی گئی ہے، اور نماز جمعہ کے بہت سے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ نماز جمعہ کے دن جو ہے مانگی گئی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، کیونکہ اس دن میں کوئی ایسی گھڑی ضرور آتی ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن اچھی طرح وضو کیا، پھر وہ نماز پڑھنے آیا اور خاموشی سے جمعہ کا خطبہ سنا، تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے اور مزید تین دنوں کے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ صحیح مسلم سے کتاب الجمعہ میں حدیث 857 کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے
تو کتنی پیاری پیاری احادیث میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت کو لے کر بیان کر دی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں تاکہ ہماری زندگیوں میں نکھار پیدا ہو، ہماری شخصیت میں نکھار پیدا ہو اور ہمیں ثواب بھی ملے، کیونکہ ویسے تو روٹین لائف میں ہم لوگ اتنے گناہ گار ہیں اور اتنے گناہ کرتے ہیں، تو ثواب کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بھی تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر ہم گناہ کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ثواب کی بھی راہ تلاش کریں، اپنے گناہ بھی تو ختم کرنے ہیں نا۔ کل کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ بھی ہونا ہے، تو آگے جا کے ہم نے کوئی اس قابل تو ہو جائیں کہ ہم اپنا چہرہ لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو پائیں۔ تو کوئی نہ کوئی ایسے کوئی عمل کرتے جائیں جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، تاکہ ہم کچھ تو کہنے والے بنیں کہ یا اللہ پاک تیرے اس حکم کی تعمیل میں نے کی ہے، کچھ تو کہنے والا بنے بندہ۔ تو کوشش جو بھی کرنی ہے انسان اپنے لیے کرتا ہے، اور اس میں ہماری ہی بھلائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو نماز جمعہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو ہے وہ احکام اور آداب بھی رکھے ہوئے ہیں کہ نماز جمعہ جو ہے وہ ہمیشہ با نماز جو ہے وہ ادا کرنا ہر صحت مند اور مقیم مسلمان پر، مرد پر جو ہے وہ فرض ہے، اور جان بوجھ کر اس نماز کو ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نماز جمعہ جو ہے یہ صرف مرد حضرات پر ہی فرض ہے، یہ بات واضح ہو جائے۔ خواتین کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ نماز ادا کریں، وقت کی پابندی کریں اور نماز قائم کریں، لیکن باقی چیزیں خواتین بھی کر سکتی ہیں، جیسے کہ وہ غسل کر سکتی ہیں، خوشبو لگا سکتی ہیں، سرما لگائیں، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو تازہ کریں، اپنے دل میں ان کی محبت اور ان کی یاد پیدا کریں اور ان کی سنت سمجھ کر خوشبو لگائیں، خود کو اچھی طرح سے سجائیں سنوریں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو دل میں بٹھا کر اس ساتھ میں دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ تو میرا دل یہ کہتا ہے اور مجھے یقین ہے اپنے اللہ رب العزت پر کہ اس طرح سے جو اپنے دل میں یہ تخیلات رکھ کے اللہ تبارک تعالیٰ سے جمعہ کے دن پہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج بھی ہم نے اس موضوع سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔